کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں، اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب، وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ کشمیر سے گردوارہ ماہیتان ہیڈ گرنتھی، آپ کے سوالات نالج بہت اچھا ہے۔ میرا ایک آپ کے دھرم کے بارے میں پرمنتی ہے کہ آپ کا دھرم، ہمارا دھرم شبد کا پجاری ہے۔ آپ قرآن کو، ہم گرو گرنتھ صاحب کو شبد کو مانتے ہیں، اور آپ کے ہی دھرم میں کچھ ایک مورتی پوجا کا بھی جو ودھان ہے نہیں ہے، پرنتو کچھ ایک آدمی یہ مورتی نہیں بنائی کہ اس کی قبر کے روپ میں جو ہے مجار کے روپ میں اس کو مانتا دے دی۔ آپ مورتی کھڑی پوج لو اور پڑی پوج لو، تو ایک بات ہی ہے، کیا یہ جو ہے دھرم کے الٹ نہیں ہے؟ اس بارے آپ روشنی پائیں۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، اور میں سوال کو دہراؤں گا، اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ سیدھا کر لینا۔ بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں، وہ آپ کا سوال تھا۔ مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی۔ تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ، اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے تھے، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا۔ تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے، جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم، مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے۔ لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں میرے نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے۔ شفا
قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں. عبادت صرف اللہ کی ہے. نہیں یار دوست کی شادی پہ نہیں آپ کرتے، دمال ڈالتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، یہ بھی سرکار کا بیاہ ہے. ہاں جی سرکار کا بیاہ، ہاں جی سرکار کا ہاں بیاہ ہی ہوتا ہے نا. ماتھا ٹیکتے ہیں آپ اندر جا کے. اچھا سر، عرس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیجیے گا کہ اس کی میننگ کیا ہے اور اس کی اصل میں حقیقت کیا ہے. سر اس کا کوئی دین سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے کہ آپ مجھے یہ پوچھیں کہ یہ جو فلاں پولیٹیکل جماعت کا جلسہ ہوتا ہے اس کی ذرا ڈیٹیل بتا دیں. دین سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی اپنی ٹرمنالوجی سے بنائی ہوئی. وہ کہتے ہیں جی وہ جو حدیث میں آیا نا بخاری میں کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، تو وہ اس کو وہ عروس کہا جاتا ہے، اس سے عرس نکالا ہے. یہ ساری باتیں بھئی نہ صحابہ کو پتہ تھی، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو. یہ اسی طریقے سے جیسے یونس، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لوگوں نے کہا کہ یہ ہستیاں میں اللہ کے قریب کر دی، اللہ نے فرمایا تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو جو میرے علم میں تو زمین و آسمان میں کہیں نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسے بندے بنائے ہیں کہ جن کی بات کر کے تم میرے قریب ہو گئے. تو یہ زمین و آسمان میں کسی قرآن و حدیث میں عرس والا معاملہ تو کوئی نہیں، لوگوں کی فیبریکیشنز ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہم ہر سال مناتے ہیں. اگر یہ مناتے ہیں تو حضرت ابوبکر کا عرس کب ہوتا ہے سر؟ یا وہ ولی اللہ نہیں تھے؟ ہاں وہ کہتے ہیں وہ تو صحابی سن، ولی تے نہیں سن. سارے ولی ہوندے تے 100 انہاں دی کرامتاں ہوندے کتاب لکھی ہوندی. شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ کرامتیں گنے سارے صحابہ کی بھی جمع کریں نا، ویسے تو ملنی کوئی نہیں ہے، تو ان کے ایک صفحے کے برابر نہیں ہونی ہے. کیونکہ وہ صحابہ اصل میں وہی ولی تھے، باقی آپ کے بنائے ہوئے ولی ہیں. ان کی سند اللہ نے نازل نہیں کی ہے. صحابہ اور اہل بیت کے ولی ہونے کی سند اللہ نے نازل کی ہے. باقی آپ جتنے دعوے کریں وہ آپ کی منہ شگافی ہیں. آپ جس کو مرضی کہتے ہیں ولی، جس کو مرضی بنا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. کیا اگر کوئی دربار پر صرف دعا کی نیت سے جاتا ہے تو کیا وہ جائز ہے؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے قبروں کی زیارت کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ وہاں جا کر تمہیں موت یاد ہے. بالکل غلط ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ شراب خانے مسلح ڈھونڈنے چلے جائیں کہ جی میں تو نماز پڑھنے کے لیے مسلح لینے آیا ہوں. جو جگہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا میں نے مقام بوانا کے اوپر 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کرنے ہیں. اللہ کے نام پہ قربان کرنا کوئی برا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں وہاں مشرکین کے زمانے کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ ہوتے ہی کوئی کہہ دے کہ جناب حضرت صاحب دی یاداں تازہ ہو رہی ہیں دوبارہ. تو جہاں پہ غلط کام ہوتے ہیں، جو چیزیں غلط بنائی گئی ہیں، وہاں پہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرنا بھی منع ہے. تو قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے گی. مزارات پہ جانے کی آخرت کی یاد نہیں آتی. وہاں تو سیلفیاں اور شوٹنگز یہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. مزارات تو اس وقت یہی بنے ہوئے ہیں. آپ جا کے دیکھ لیں علی بن عثمان اجویری صاحب کا مزار وہاں پہ کیا بنا ہوا ہے. قبروں پہ جا کے تو آخرت کی یاد، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت یاد ہے. یہ ان قبروں پہ آئے گی جو واقعی قبریں ہوں گی کچی بنی ہوئی، جن سے آپ کو عبرت حاصل ہوگی. جو مزارات بنے ہوئے ہیں یہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ، ان کو پکا مت کرو. یہ تو نبی علیہ السلام کی مخالفت میں. یہ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جی سینمے میں اسلامی فلمیں دیکھنی چاہیے یا غیر اسلامی. میں کہوں گا سینما ہی غلط ہے، فلمیں تو بعد میں ہوگا. تو دربار بنانے ہی غلط ہے، جانا تو چھوڑ دیں. قطعاً کسی ایسے کام کو سپورٹ نہ کریں جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کے اوپر ہے. اچھا اگلا سوال ہے کہ جی مزارات والے عورتوں کو کیوں نہیں روکتے؟ میرے بھائی یہ تو آپ انہی سے جا کے پوچھیں کہ وہ عورتوں کو مزارات پہ آنے سے کیوں نہیں روکتے. خود امام رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کی قبروں پہ حاضری حرام ہے. حالانکہ ہم نے صحیح الاسناد حدیث سے ثابت کی ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عورتوں کی قبروں پہ حاضری. صحیح مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی اور انہوں نے بھی درس عبرت حاصل کرنا ہے. البتہ ترمذی میں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو کثرت کے ساتھ عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے.
کبھی کبھار تو عائشہ سے جانا بھی ثابت ہے اور نبی علیہ السلام نے حکم عام دیا ہے. اور اس حوالے سے میرا وہ کلپ دیکھ لیں, اس میں نے علمی دلائل سامنے رکھے ہیں. عرب علماء اور یہاں پہ حمزہ بریلوی صاحب یہ اس ایک عجیب و غریب بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ جی عورت قبر پہ نہیں جا سکتی, عورت قبرستان جا سکتی ہے, البتہ کثرت کے ساتھ نہ جائے. عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے. صحیح مسلم میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک باقاعدہ صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کو کہا کہ اس کی میت لا کے ادھر رکھو میرے حجرے کے سامنے, میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے. عورت نماز کے لیے بھی مسجد میں جا سکتی ہے اگر وہ شرعی حدود سارا اس کا خیال رکھا جائے. تو مزارات پہ جو عورتیں جا رہی ہیں یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. ایون احمد بریلوی صاحب کے نزدیک تو قبر پہ عورت نہیں جا سکتی. اب یہ جو لوگ عورتیں مزارات کے اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ ان کو خود عقل کرنی چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو مزارات کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متولی, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں.